یہ رہنمائی فرما دیں کہ ماضی کے اندر یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ شریف فیملی کے خلاف جب بھی کوئی نوٹس کوئی وارنٹ گرفتاری جاری ہوتے تھے تو وہ ذاتی عمرہ کی سیکورٹی بھی وصول نہیں کرتی تھی، وہ وہاں پہ چشمہ کر دیے جاتے تھے. اور آج یہ کیا ضرورت پڑ گئی کہ پوری پنجاب پولیس جو ہے اور رینجر کے سابق وزیر اعظم کے گھر کے اوپر پہنچ گئی ایک وارنٹ گرفتاری ہوئی. آپ اتنے سمجھدار شخص ہیں، یہ کیا سوال کیا آپ نے؟ آپ دیکھیں کہ اگر نوٹس کبھی وصول نہیں کیا تو وہ 200 پیشیاں نوٹس وصول کیے بغیر ہی ہو گئی. وہ جو قید کاٹی ہے نواز شریف صاحب نے، مریم نواز نے، شہباز شریف نے، حمزہ شہباز شریف نے، آپ شریف فیملی کی پرٹیکولرلی آپ نے بات کی اس لیے میں شریف فیملی کا جواب دے رہی ہوں، وہ نوٹس کیے بغیر ہی ہو گئی. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ رینجرز آ گئے، پولیس آ گئی، یہ اس لیے آ گئے کہ وہاں پر ایک شخص کو گھسیٹ کے کہا جا رہا ہے عدالت چلو، وہ عدالت نہیں جا رہا. جبکہ جن شریف فیملی کا میں نے نام لیا وہ چاروں عدالتوں میں ہر پیشی پر پیش ہوئے، کسی ایک پیشی پہ نہیں کہا کہ ہم بیمار ہیں، میری بیوی بیمار ہے، میں 72 ایئرز کا ہوں، میں بزرگ ہو گیا ہوں، میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے. کسی نے یہ بات نہیں کی. نواز شریف صاحب ایک ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہوئے ایکچوئل سچویشن کے وہ پیش ہوتے رہے. شہباز شریف صاحب کینسر کے مریض ہیں، کمر درد کی تکلیف ہے، پیش ہوتے رہے. اور پھر صرف پیش نہیں ہوئے، گرفتاری بھی دی، جیلیں کاٹی انتقام کی. تو یہ تو دونوں کا کمپیریزن ہی نہیں بنتا بھائی. جی بیٹا میری کوئی ایگو نہیں، اور میں آپ کو یہ بہت بار یہ کہہ چکی ہوں کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں کبھی عمران کا نام بھی نہ لیتی. یہ اتنا میں کیا کہوں کہ یہ اتنا اس قسم کا انسان ہے کہ مجھے اس کے خلاف بات کرتے وقت اپنے لیول سے نیچے آنا پڑتا ہے. لیکن جب پاکستان کی جو ہر بیماری ہے اس کی جڑ عمران خان ہے. پاکستان کوئی آج ایکسٹرنل تھریٹ نہیں ہے، پاکستان کو انٹرنل تھریٹ ہے، پاکستان کو انسٹیبلٹی کا تھریٹ ہے. انسٹیبلٹی بریڈنگ گراؤنڈ ہوتی ہے ہر اس پرابلم کے لیے جو آج پاکستان فیس کر رہے ہیں. تو اس پرابلم کے سارے تانے بانے جب عمران سے ملتے ہوں، معیشت کی تباہی کا وہ ذمہ دار ہے، IMF کی ڈیل کا وہ ذمہ دار ہے، لا قانونیت کا وہ ذمہ دار ہے، توشہ خانہ چوری کا وہ ذمہ دار ہے، فارن فنڈنگ پاکستان میں لا کر غیر قانونی طور پہ اس کو پاکستان کی ڈی سٹیبلائزیشن کے لیے خرچ کرنے کا وہ ذمہ دار ہے. آج جو یہ سچویشن ہے، جو ایک اینا کی سی ہے، سول انریسٹ ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار ایک ہی ہے، اسی کا نام لینا پڑتا ہے. لیکن آئی ایگری ود یو، مجھے تکلیف ہوتی ہے جب مجھے اس کا نام لینا پڑتا ہے. یہ ایگوز کی جنگ نہیں ہے، یہ سچ اور جھوٹ کی جنگ ہے. میرا فرض ہے بطور پاکستانی، بطور ایک جماعت کی رکن کے، کہ میں جو سچ ہے وہ قوم کو بتاؤں. جی جی مریم نواز صاحبہ یہ فرمائیے گا آپ نے جب یہ نواز شریف صاحب کی حکومت کا خاتمہ کیا گیا تو بڑا اگریسو جاندار پولیٹیکل بیانیہ آپ نے کریٹ کیا، ووٹ کو عزت ووٹ کے حوالے سے کمپین چلائی آپ نے، پذیرائی بہت ملی پبلک میں آپ کے اس بیانیے کو. اس کے بعد انہی لوگوں کے خلاف جن کے خلاف آپ نے یہ بیانیہ ترتیب دیا تھا، انہی کے خلاف شروع کر دی بیان بازی عمران خان صاحب نے. میری مراد جنرل باجوہ اور جنرل فیض سے ہے، اور آپ پیچھے ہٹ گئے اس سے. اب آپ کی ساری گفتگو سے لگتا ہے کہ آپ کا جو نیکسٹ بیانیہ ہے وہ صرف عمران خان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہے، اس کو ایکسپوز کرنے کے لیے ہے، اور سارے کا سارا اسی کے خلاف ہے. کیا یہ درست ہے؟ کل خلاف عمران خان کو سزا ہو گئی، وہ انجام کو پہنچ گیا ہے، تو پھر آپ کا بیانیہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، بیانیہ کس کو کہتے ہیں؟ میں نے یہ بات بارہا کہی ہے، میں دوبارہ دہرا دیتی ہوں. بیانیہ اس کو نہیں کہتے کہ جب کوئی اقتدار میں ہو، جب کوئی اپنی پوری قوت میں ہو، طاقت میں ہو، تو آپ اس کے پاؤں کو پکڑیں، اور جب وہ چلا جائے اپنے ٹینیور پورا کر کے تو تب آپ اس کا گریبان پکڑیں. نواز شریف صاحب نے جب جنرل باجوہ کا اور جنرل فیض کا نام لیا تھا، اس وقت وہ ایک سٹنگ آرمی چیف تھا اور دوسرا سٹنگ DGI تھا، اور وہ جو PDM کا پہلا جلسہ تھا گجرانوالہ کا، انہوں نے تب اس کا نام لیا. آج بھی I am not mincing my words، میں ان کا بھی نام لے رہی ہوں، ان کی باقیات کا بھی نام لے رہی ہوں، ان کی تصاویر بھی دکھا رہی ہوں لوگوں کو، جو حقائق ہیں وہ بتا رہی ہوں لوگوں کو.
تو ہمارا بیانیہ کوئی سائفر کا بیانیہ نہیں ہے، یا یہ بیانیہ نہیں ہے کہ جب آپ کا چیف ہو اور آپ اقتدار میں ہو تو آپ کہیں کہ جنرل باجوہ جیسا کوئی چیف نہیں تھا، ایسا سپہ سالار تو پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں نہیں آیا، یہ تو ایسے ہیں، انہوں نے میرے لیے اتنی مدد کی، میرے لیے پیسے لے کر آئے باقی ملکوں سے، اور جب جنرل باجوہ چلے گئے اور آپ کا اقتدار چلا گیا تو آپ ان کو کہتے ہیں کہ ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ یہ تو بزدل کی نشانی ہے کہ جب آپ کو کسی سے ڈر ہو، کوئی طاقتور ہو، اس وقت آپ اس کے پاؤں پکڑیں، اور جب وہ باہر آ جائے، کمزور ہو جائے، تو تب آپ اس کا گریبان پکڑیں۔ مسلم لیگ نون نے یہ نہیں کیا، مسلم لیگ نون نے انجام سے بے پرواہ ہو کر سچ بات کی، اور اب آج بھی سچ بات کر رہی ہوں، مجھے ریفیوٹ کر سکتے ہیں تو کریں، اور کل بھی سچ بات کروں گی انشاءاللہ۔ جی کہ ہم نے جو مناظر دلشدوں میں زمان پار میں دیکھی ہے، بالکل اسی طرح کے مناظر ملتان روڈ پر ٹی کے دوران جب ایک ریلی کی کال تھی شروع کرنے کی، تو تب بھی اسی طرح کا جو صورتحال کو دیکھنے کو ملی، پیٹرول بمز اور تشدد پولیس اہلکاروں پر۔ اس وقت تو ریاست نے TLP کو بین کیا، TLP کے لوگوں کو پکڑا، لیکن یہاں پر آ کر دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی وہ سافٹ کارنر موجود ہے، نہ ہی کسی کو ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو پابندی لگانے کی کوئی بات بھی نہیں کر رہا۔ پیٹرول پمپس بھی وہی ہیں، پولیس والے بھی وہی مار کھا رہے ہیں، لیکن ریاست یہاں پر بیک فٹ پر نظر آئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسرا میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ مہنگائی بہت بڑا مسئلہ ہے، کیا مسلم لیگ نون کی قیادت کو اس وقت جو گورنمنٹ میں بھی ہے ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی اس طرح کا میکینزم بنائے، کم از کم مہنگائی کو بھی کم کیا جا سکے؟ دیکھیے، جو پہلی آپ نے بات کی اس میں جو بھی آپ کہتے ہیں کہ ریاست بیک فٹ پہ نظر آتی ہے، ریاست بیک فٹ پہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ ریاست خون خرابہ نہیں چاہتی۔ ریاست کسی بھی شہری کی جان کی قدر کرتی ہے، اس کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اگر عمران کو احساس نہیں، اگر وہ ماؤں کے بیٹوں کو استعمال کر رہے ہیں، ان کی شہادتوں کو استعمال کر رہے ہیں، ان کے بچوں کو استعمال کر رہے ہیں، اور خواتین کو استعمال کر رہے ہیں، جتھے لا کر حملہ آور ہے، تو ریاست کو تو سب کا خیال کرنا ہے نا۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اب ریاست کو اداروں کے ساتھ سر جوڑ کے بیٹھنا ہوگا، اور اس کے اوپر سے سیاسی جماعت کا لیبل جو ہے وہ ہٹانا ہوگا۔ اس کو ایک کالعدم جماعت کے طور پہ ڈیل کیا جانا چاہیے، اس کو ایک عسکری سیاسی جماعت کے طور پہ ڈیل کیا جانا چاہیے، اور اس کو ایک دہشت گرد جماعت کے طور پہ ڈیل کیا جانا چاہیے۔ اور اگر یہ نہیں ہوتا تو مجھے یہ بہت بڑا سوال جو ہے وہ اس حکومت پہ کھڑا ہوگا۔ دوسری بات آپ نے کیا کی، مہنگائی کی۔ مجھے حکومت کو مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں یہ جانتی ہوں کہ شہباز شریف صاحب ہوں یا اسحاق ڈار صاحب ہوں، وہ دن رات ان کا پہلا کنسرن ہی یہی ہے، اور ان کے ایجنڈا پہ سب سے نمبر 1 آئٹم ہوتا ہے کہ مہنگائی کو کس طرح کنٹرول کیا جائے، IMF کے ساتھ کس طرح سے ڈیل کیا جائے اس طریقے سے کہ عوام پہ زیادہ بوجھ بھی مزید نہ پڑے۔ اور دیکھیں، ہم لوگ پولیٹیکل پارٹی ہے، ہمارا اپنا پولیٹیکل کیپٹل ہے، ہمیں احساس ہے اس چیز کا، اس عوام کے جو اوپر جو مشکلات آئی ہوئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اب الیکشن میں بھی جانا ہے، تو ہمیں احساس ہے اس چیز کا۔ مجھے علم ہے اس چیز کا کہ شہباز شریف صاحب 6 بجے اٹھ کر جو ہے وہ اپنا کام شروع کرتے ہیں، رات کو 12 بجے تک وہ کام کرتے ہیں، اور یہ ان کے پہلے ایجنڈا کے اوپر پہلے نمبر پہ ہے چیز۔ جی ایک سیکنڈ عمر، پہلے اس کا میں جواب دے عثمان سوری اس کا میں جواب دے دوں۔ یہ ایک بڑا اچھا کویسچن ہے۔ کیا ان کو چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا تھا کہ عدالت میں پیش نہ ہو؟ کیا چیف آف آرمی اسٹاف نے کہا تھا کہ گھر کے بنکر میں چھپ کے بیٹھ جائیں اور جب عدالت بلائے تو کہہ دیں میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی؟ کیا چیف آف آرمی اسٹاف نے ان کو کہا تھا کہ پچھلے 5 مہینے سے ٹانگ پہ پلاسٹر چڑھا کے بیٹھ جائیں؟ کیا چیف آف آرمی اسٹاف نے ان کو کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ عدالت جب بلائے تو کہہ دے میری جان کو خطرہ؟ بھئی یہ بات کوئی پولیٹیکل وکٹمائزیشن نہیں ہے، 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے، عدالت بلا رہی ہے پیش ہو جاؤ، تمہیں کوئی گرفتار نہیں کرے گا۔ تو کیا یہ بزدلی کا جو آئیڈیا تھا یہ ان کو چیف آف آرمی اسٹاف نے دیا تھا؟ بات یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اپنا جواب نہیں ہے، جب آپ کے اپنے جرائم سے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، جب آپ کا قصور اپنا ہے، تو اس کے لیے آپ جتنے مرضی اسکیپ گوڈز ڈھونڈ لیں، اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی 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 جی
عثمان یہ بات ٹھیک ہے, یہ بالکل ٹھیک ہے کہ وہاں دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں. میں نے تو تصاویر بھی دیکھی ان دہشت گردوں کی جو زمان پاک میں اس وقت پناہ لیے ہوئے ہیں. لیکن دیکھیں ریاست کی پھر مجبوری, وہاں صرف دہشت گرد اور جتھے والے لوگ نہیں, وہاں پر کچھ معصوم پولیٹیکل ورکرز بھی ہیں جن کو گمراہ کر کے لایا گیا ہے وہاں پر, وہ بھی وہاں پہ ٹریپڈ ہے. تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے, اور ہم نہیں چاہتے کہ چاہے وہ پولیٹیکل پارٹی کا کارکن, پی ٹی آئی کا کارکن ہو, اس کو کوئی گزند پہنچے. وہ معصوم لوگ ہیں, وہ استعمال ہو رہے ہیں ایک چور کی چوری بچانے کے لیے, اس کی بزدلی پر پردہ ڈالنے کے لیے وہ لوگ استعمال ہو رہے ہیں. اور شرم آنی چاہیے ایسے سیاسی لیڈر کو جو اپنے آپ کو سیاسی لیڈر کہتا ہے کہ اس نے مار کھانے کے لیے لوگوں کے بچوں کو, ماؤں کے بیٹوں کو اور خواتین کو, گھر کی خواتین کو آگے کیا ہوا ہے, خود وہ چھپ کے بیٹھے. اتنی ناموشی کی بات ہے کہ میں نے تو پہلے کہا تھا کہ اگر میرا لیڈر ایسا ہو یا میرا والد ایسا ہو, میں تو شرم کے مارے کسی کو منہ بھی نہ دکھا سکوں. یہ ایک نئی روایت ہم نے سیاست میں دیکھی, اور کتنی یہ شرم کی بات. پولیٹیکل لیڈرز تو سامنے سے لیڈ کرتے, گھروں میں چھپ کے تو نہیں بیٹھتے. لوگوں کو کہا گرفتاری کرو, جیل بھرو, خود بیلیں بھرتے رہے اپنی. تو لوگوں کے بچوں, ماؤں کے بچے فالتو آئے ہوئے, ماؤں کی گودیں جو اجڑی, وہ جو ذل شاہ ہے اس کی ماں سے پوچھو نا آج, اور پوچھو کہ تمہارا بیٹا کیوں شہید ہوا ہے. وہ ایک چور کی چوری بچانے کے لیے لوگوں کے بچوں کو استعمال کر رہے, پھر ان کی موت کو بھی استعمال کرتے, ان کی شہادت کو بھی استعمال کرتے. شرم آنی چاہیے. جی